السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انتہائی دلکش اور خوبصورت اسپین کے دیہات کے بارے میں۔ یہاں اگر آپ تمام گھروں پر نظر ڈالیں تو آپ کو تقریباً ہر گھر پتھروں کے شاندار آرکیٹیکچر سے بنا ہوا نظر آئے گا، جو دیکھنے میں نہایت حسین اور دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپین وہ ملک ہے جہاں ایک دور میں لگاتار 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ اسپین سے مسلمان بھی مٹتے چلے گئے۔ آج کے دور میں اسپین کے اندر مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسپین کے دیہات میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، ان کی ثقافت، ان کی روزمرہ کی زندگی کے طریقے کیسے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اسپین کے اندر موجود یہ دلکش اور خوبصورت دیہات بہت ہی کم رقبے پر آباد ہیں اور یہاں کے رہائشیوں کی تعداد بھی کافی کم ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کے تقریباً تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اگر یہاں کے گھروں کی بات کریں تو ان گھروں کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی دیواریں پہاڑی پتھروں سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ چھتیں لکڑی اور اسٹیل کے مضبوط چادروں سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان گھروں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لوگ اپنے کمروں میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بناتے ہیں، جن سے نیلا آسمان اور ارد گرد کی حسین مناظر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اسپین کے دیہاتی علاقوں میں اگائی جانے والی فصلوں کی بات کی جائے تو یہاں گندم، مکئی اور جو کی کاشت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ سردیوں میں یہاں آلو، پیاز، ٹماٹر اور کالی مرچیں بھی بڑی مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین کے یہ دیہاتی علاقے پھلوں کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہیں، خاص طور پر ناشپاتی، آڑو، سیب، انگور اور زیتون۔ اسپین کے ان دیہاتوں میں موجود زیتونوں کے باغات سے حاصل ہونے والا زیتون دنیا کے کئی ملکوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسپین کے ان دیہاتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں نے جانوروں کے بڑے بڑے فارمز بھی بنا رکھے ہیں۔ ان کے فارموں میں اعلیٰ نسل کی گائے، بھیڑ اور بکریاں پالی جاتی ہیں۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ، مکھن، پنیر اور اون جیسی ڈیری مصنوعات قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے یہاں کے لوگ اچھا ذریعہ آمدن کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسپین کے کچھ دیہاتی علاقے زعفران کی پیداوار کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں، زعفران دنیا کی سب سے مہنگی فصل مانی جاتی ہے۔ اس کا استعمال میڈیسنز، کھانوں اور مختلف چیزوں میں ہوتا ہے اور اسپین کے کئی دیہاتی علاقے بڑے پیمانے پر زعفران کی کاشت کرتے ہیں۔ دوستو، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اندلس کا علاقہ نہ صرف دلکش مناظر رکھتا ہے بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے۔ اندلس کے اندر موجود قدیم رومن دور کے کھنڈرات آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہیں۔ اندلس کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی زیادہ تر گھروں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے، تو میں بتاتا چلوں، ان گھروں کو سفید رنگ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ سورج کی تپش اور روشنی کو ریفلیکٹ کیا جا سکے۔ یہ روایت صدیوں پرانی ہے جو آج تک برقرار ہے۔ اسپین کا ایک اور مشہور گاؤں کاتالونیا ہے، جو اپنے قدیم آرکیٹیکچر اور تاریخی فن تعمیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں بنا ہوا پتھروں کا مشہور پل ماضی میں تجارت کے راستے کے طور پر استعمال ہوا تھا، لیکن آج یہ سیاحوں کے لیے خوبصورت تاریخی مقام بن چکا ہے۔ جو بھی اسپین کے شہر بسالو میں آتا ہے وہ اس پل کو دیکھنے ضرور آتا ہے۔ دوستو، بسالو شہر آج اپنے تاریخی مناظر اور پرانے گھروں کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی قدیم تاریخ میں یہودیوں کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے، کیونکہ ماضی میں یہاں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے۔ آج بھی بسالو میں ان قدیم یہودیوں کی کچھ نشانیاں، کہانیاں اور ان کی یادگار چیزیں محفوظ ہیں۔ اسپین کا ایک اور خوبصورت گاؤں آراگون ہے۔ یہ گاؤں اپنے خوبصورت پس منظر، صدیوں پرانی اینٹوں اور ٹائلوں سے بنے گھروں، فن تعمیر اور قدرتی دلکش کے لیے مشہور ہے۔ یہ گاؤں اپنے خوبصورت پس منظر، صدیوں پرانی اینٹوں اور ٹائلوں سے بنے گھروں، فن تعمیر اور قدرتی دلکشی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں موجود کئی گھروں کی دیواریں اتنی صاف اور مضبوط ہیں کہ دیکھنے والا یقین نہیں کر سکتا کہ یہ صدیوں پرانی ہیں۔ اسی وجہ سے آراگون کو اسپین کا سب سے خوبصورت گاؤں بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسپین کے شہر ہمسانیہ میں رومی سلطنت کے دور میں بڑی بڑی سڑکیں اور گزرگاہیں تعمیر کی گئی تھی، جس کے بعد یہ خطہ اسپین کا خوشحال اور اہم علاقہ بن گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رومن سلطنت کا زوال ہوا، یہاں ایک جرمن شہزادے نے اپنی نئی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور بہت سے مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس دور ظلم کو اسپینش زبان میں ریکونسٹا کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ اسپین کے ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ایسے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔